اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جادو کی قدیم اور پر اسرار کتاب جسے آج تک کوئی مکمل نہیں پڑھ سکا کے بارے میں بتائیں گے، جس کی حفاظت کے لیے ہر وقت شیطانی جنات مامور رہتے ہیں۔ اس میں درج کالے جادو کے عملیات سے کوئی بھی شخص قوی الجنات کو اپنے تصرف میں کر سکتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے والے لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک میں اس کتاب پر پابندی عائد ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب الشمس المعرف، جو روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پر اسرار حیثیت رکھتی ہے، جسے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ یہاں تک کہ اسے سعودیہ عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں مکمل طور پر پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے والا پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے سے مارا جاتا ہے۔ کتاب کے مصنف کی جانب سے کہنا ہے کہ اس کتاب میں ایسے شیطانی عملیات اور طریقے درج ہیں جنہیں استعمال کرنے سے انسان قوی الجنات کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے بعد تقریباً 100 سال تک یہ اپنی اصلی حالت میں رہی۔ بعد میں اس میں کمی و پیشی ہوتی رہی۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زید کی تحویل میں تھی۔ یہ شخص ایک مالدار تاجر تھا اور مزید دولت کے حصول کے لیے اس نے یہ کتاب بھاری رقم دے کر حاصل کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ جب وہ یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب خلقت و مخلوق ظاہر ہو جاتی، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے کی چھائی کی نحوست کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اس نے یہ کتاب کو پڑھنے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام لوٹا اور خوش قسمتی کی وجہ سے خود بھی محفوظ رہا، ورنہ اس کتاب کو پڑھنے والا کم ہی انسان اپنی جان سے محفوظ رہتا ہے۔ بالآخر ہر بار ناکامی کی وجہ سے اس نے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی۔ اس کتاب کے متعلق یہ روایت بھی عام ہے کہ اس کتاب کی حفاظت پر بڑے بڑے شیطانی جنات مامور ہیں تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے، کیونکہ اس کتاب کے عمل سے وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے ہیں اور ہر جائز و ناجائز کام ان سے کروا سکتے ہیں۔ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس کتاب کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے اس میں ان جادو نسخوں کو نکال دیا گیا جن کی وجہ سے شیطانی جنات اس کتاب کی حفاظت میں مامور تھے، لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات سے کام نکلوانے کے طریقوں کی وجہ سے ہر عام انسان اس پوری کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھ پاتا، اور اس تعریف شدہ کتب کو پڑھنے کی کوشش کرنے والا انسان جنون، صحت، دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر بھی موجود ہے جو اس کتاب کو کافی حد تک پڑھنے اور سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روایات کے اندر اس شخص کا نام السائی بیان کیا گیا ہے اور یہ شخص اپنے دور کے اندر السائی کے نام سے مشہور تھا۔ السائی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا اور وہ یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد واقع ہوا۔ وہ کافی حد تک روحانی عملیات سے واقف تھا، اس لیے وہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اسے اس کام سے روکنے کے لیے کس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پہلے ہی کچھ ایسے اقدامات کر لیے تھے جس کی بنا پر جنات اس پر حملہ کرنے سے قاصر تھے۔ السائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا شاطر تھا کہ وہ جنات کے ہر حملے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسی وجہ سے وہ چند قوی الجنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا تھا، لیکن آخر میں آ کے جنات نے اسے بھی مات دے دی۔ کئی برسوں تک وہ اپنی دماغی حالت کھو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ بہتر ہوا تو اس کی جانب سے بتائی جانے والی تفصیل سے یہی معلوم ہو سکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بہرحال السائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق جنات کو قابو کرنے کے آخری مرحلے میں اسے پاک صاف ہو کر قبرستان کے ایک خاص مقام پر پہنچ کر چلا کاٹنا تھا۔ یہی بات السائی کو لے ڈوبی، کیونکہ وہ رات کے وقت جب قبرستان پہنچا تو وہاں شدید اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ السائی قبرستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، لیکن ایک مقام پر وہ ایک ایسی قبر پر قدم جما بیٹھا جو اگرچہ زیادہ پرانی تو نہ تھی لیکن اس کا وزن سہارنے کے قابل نہ تھی۔ السائی کی اس قبر میں گرتے ہی اس کا بدن ناپاک ہو گیا تھا، کیونکہ قبر میں لاش گلی سڑی حالت میں موجود تھی۔ یہی وہ موقع تھا جو جنات کے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوا اور انہوں نے براہ راست السائی کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ السائی کا بیان ہے کہ قبر میں گرنے تک کے تمام واقعات اسے اچھی طرح یاد ہیں۔ اسے یہاں تک یاد ہے کہ جب وہ قبر میں گرا تو اس کے سر پر کسی نے بھاری بھرکم پتھر یا کوئی دھاتی چیز ماری تھی، اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا تھا۔ دراصل یہ کوئی بھاری پتھر یا کوئی دھاتی شے نہ تھی، بلکہ جنات نے السائی کے دماغ پر حملہ کیا تھا، جس کی بنا پر السائی اس قبر میں پڑا رہا تھا۔ صبح گزرنے والے لوگوں نے اسے قبر میں گلے سڑے مردے کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں اسے کیڑوں کی خوراک بنتے دیکھا تو اسے نکال کر باہر لے آئے۔
چونکہ السائی نے اپنے عمل کے لیے اپنے علاقے سے دور ایک قبرستان کا رخ کیا تھا، اس لیے یہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگلے قریباً 10 سال تک السائی اسی علاقے میں ادھر ادھر بے مقصد دیوانہ پھار پھرتا رہا، جس کی بنا پر وہ لوگ اسے السائی کوشش کرنے والا مشہور ہو گیا۔ 10 سال بعد ایک دن اچانک ہی اپنی دیوانگی اور حالت غیر سے دوبارہ صحیح ہونے والے السائی نے جب لوگوں کو اپنا قصے کے بارے میں بتایا تو پہلے تو کسی کی جانب سے اس پر اعتبار نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں علماء اور روحانی علم رکھنے والے حضرات کی جانب سے السائی کی باتوں کی تصدیق کے بعد لوگوں میں خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ اپنی ماضی کی شخصیت اور اپنے اوپر گزرنے والے حالات کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئی۔ بعد ازاں السائی نے عبادت، زاہد و تقویٰ اختیار کر لیا تھا۔ وہ زیادہ دیر دنیا میں زندہ نہ رہ سکا اور چند سال بعد ہی دنیا سے فانی ہو گیا۔